السلام علیکم۔ ہم چاہتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہو تب ہماری ضرورت پوری ہو جائے، مگر ہم نہیں جانتے اللہ کی طرف سے تاخیر ہے، سبب نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے اس تاخیر میں ہم خود کو پہچانیں، اپنے پرائے دوستوں کی پہچان ہوں، اور سب سے بڑھ کر وہ ہمارا صبر، ضبط، ظرف، حوصلہ آزما رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم مضبوط بن جائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر جینا شروع کر دیں۔ اس کڑے اور برے وقت کو برا مت کہیں، قسمت سے ناراض نہ ہو، اللہ پر بھروسہ کریں۔ وہ واحد ذات ہے جو کبھی بھی کسی کا بھی بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتی۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تمہاری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تمہارے دل کو بے قرار کیا، تو کیا اس 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ اطمینان رکھے، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا ہے، تمہارا اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، تو تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، سر اٹھاؤ اور دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس پر پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں بات کرتے اس سے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت درست کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جب یہ جہاں اسی کا ہے؟ تم اس کے ایک بار ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا۔ پھر یہ دنیا چاہے لاکھ کوشش کرے، تمہیں ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو، تم اس سے وابستہ تو رکھو، وہ تو آپ کی تدبیروں کو اڑا کر رکھ دے گا۔ وہ غار پر ایسا جالا بنائے گا، ساری دنیا حیران پریشان ہو جائے گی، اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ ساری بات وہی تو تھی، اور وہ کمزور چالا اللہ تعالیٰ نے دلیل بنا کر کھڑا کر دیا۔ بس آپ لوگ اللہ کے ساتھ دنائی نہ کرنا، آپ سیدھا سادہ مان لینا، بس غلطی ہوگی معافی عطا فرما دے۔